بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ روحانی کیفیات کا حصول کیوں ممکن ہے؟ روحانی کیفیات کا حصول کیوں ناممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے بندوں کے اندر الگ الگ ذوق اور استعدادیں رکھی ہیں۔ کسی شخص کو وضو سے روحانی کیفیت ملتی ہے، کسی کو تلاوت قرآن سے ایک خاص ذوق نصیب ہوتا ہے، تو یہ نعت رسول مقبول میں حلاوت محسوس کرتا ہے۔ الغرض مختلف افراد مختلف اشیاء سے روحانی کیف حاصل کرتے ہیں۔ جس شخص کو محض وضو کرنے سے روحانی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اگر اس کا وضو نہیں ہوتا تو وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جو ہی وضو کر لیتا ہے تو اس کو ایک قرار آ جاتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کو آسانی سے سمجھیں گے جو کبھی بے احتیاطی سے کچھ وقت بے وضو گزارتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہوگا تو ان پر کچھ دیر کے لیے بھی بے وضو رہنا کس قدر گراں گزرتا ہے۔ مومن کو کبھی بے وضو نہیں رہنا چاہیے، وہ وقت ہی نہیں ہے جو بغیر وضو کے گزرے۔ آپ کو بھی ہمیشہ یہ تلقین و تاکید کرتا ہوں، ہر وقت وضو سے رہیں، اس لیے کہ یہ عمل روحانی کیفیات کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت آئے تو وضو کریں، بلکہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں۔ جو لوگ دائمی وضو کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ایک روحانی کیفیت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ بغیر وضو کے رہنا ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وضو کے ذریعے جسم کے اندر کوئی چیز داخل انجیکٹ تو نہیں کی جاتی، بس جسم کے کچھ اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں۔ ان اعضاء کو غیر مسلم بھی دھوتا ہے اور مسلم بھی دھوتا ہے، پھر بے وضو رہنا بے قرار کیوں کر دیتا ہے؟ اگر ہمہ وقت ہر ایک کو وضو سے رہنے کا تجربہ نہ ہو تو اس بات کو غسل کرنے کے حوالے سے دیکھیں۔ بغیر غسل کے ایک دو دن گزرے ہوں تو ہماری جسمانی کیفیت تو ایک ہوگی، مگر روحانی و قلبی کیفیت مختلف ہوگی۔ باطن کے اندر فرحت اور ہلکا پن بھی محسوس نہیں ہوتا، مگر جب غسل کر لیتے ہیں تو تب طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن آتا ہے۔ حالانکہ پانی اور صابن نے جسم کے ظاہر کو صاف کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر جسم کی طہارت باطن میں بھی طہارت کی ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب وضو کرتے ہیں تو یہ اس سے حاصل ہونے والی طہارت باطن کی طہارت کا سبب بھی بنتی ہے۔ وضو کے ساتھ ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ ان کے وضو کے مقامات سے پہچانوں گا کہ ان جگہوں سے نور نکل رہا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وضو سے پیدا ہونے والے اس نور کی شعاعیں صرف ظاہر کو ہی روشن نہیں کرتی، بلکہ وہ نور باطن میں بھی اترتا ہے۔ جب من کے اندر یہ نور اترتا ہے تو اس سے ایک ہلکا پن، لطافت، راحت اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بوجھ کو ہلکا کرتے طبیعت میں یکسوئی پیدا کر دیتی ہے۔ بس کئی لوگوں کو طہارت کے ذریعے ایسی کیفیت ملتی ہے کسی اور عمل کے ذریعے نصیب نہیں ہوتی۔ کئی لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سے ان کو ایسا کیفیت اور سرور ملتا ہے کہ کسی اور عمل سے انہیں وہ کیف و سرور نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو آتے صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے میں وہ کیف و سرور اور لذت ملتی ہے، کسی اور عمل میں نہیں ملتی۔ کچھ لوگ تو نماز میں یہی کیفیت ملتی ہے، کچھ لوگوں کو حلقہ ذکر میں یہ ذوق ملتا ہے، کچھ لوگوں کو صدقات و خیرات میں یہ کیفیت ملتی ہے، کچھ لوگوں کو حج، عمرہ اور زیارت کعبہ میں لطف محسوس ہوتا ہے، کسی کو گنبد خضرا دیکھنے سے خاص راحت محسوس ہوتی ہے۔ ساری چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح سے تو فضا میں قطرہ ایک ہے مگر 7 رنگوں کی شعاع نکل رہی ہیں۔ ایمان کا نور ایک ہے مگر ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق کیف دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دراصل ایمان کی شعاعیں بندے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی روحانی استعداد، روحانی ملتا اور روحانی کیفیت دی ہے، اگر باہر کا عمل اور اندر کی روحانی استعداد و ملتا ایک جیسے ہو جائیں، ان کے درمیان باہمی مطابقت ہو جائے، پازیٹیو اور نیگیٹو ترنت مل جائیں تو بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باہر کے عمل اور اندر کے ملتا اور استعداد دونوں کا مزاج مل جائے تو بندے تو اللہ کے ساتھ ایک نسبت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے دل سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ کاش تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔